خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ 2 رکعت نماز ایسی ادا کرے کہ اس میں اس سے غفلت نہ ہو، اس میں اس سے خطا نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی پچھلے سارے گناہ اس کے معاف فرما دیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل جو عمدہ طریقے سے ادا کی جائے، 3 منٹ لگتے ہیں انسان 2 رکعت نماز نفل پڑھے، لیکن دھیان اس کا سبق کی طرف ہو، اللہ کی طرف ہو، اس میں دنیا کے خیالات نہ آئیں، کنٹرول کر کے نماز کی جانب توجہ کر کے وہ ادا کرے، تو 2 نفل پر کتنا بڑا اجر ہے کہ زندگی کے پچھلے سارے گناہ اللہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ کتنا بڑا درجہ ہے۔ نماز فرض ہے، ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت ہے۔ قیامت والے دن حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ آج انسان اپنے گریبان میں جان کر دیکھے، نماز کی جتنی بھی فضائل بیان کیے جائیں احادیث میں موجود ہیں، وقتاً فوقتاً مسلمان سنتے رہتے ہیں، تو انسان اپنے گریبان میں جان کے دیکھے کہ ہماری نمازیں مکمل ہیں یا کتنی کم ہیں یا بالکل نہیں ہیں۔ تو انسان اگر مکمل ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، مکمل نہیں ہے تو مکمل کرنے کی فکر کرے، بالکل نہیں ہے تو کچھ تو پڑھے۔ ایک بندہ اگر صرف جمعہ ہی پڑھتا ہے تو اللہ سے توبہ کر کے روزانہ 1-2 نمازیں پڑھ لیا کرے، نہ ہونے سے کچھ تو ہو۔ جب انسان کچھ نہ کچھ نیکی کرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مدد فرما کے اس کو مکمل نیکی کی طرف لے آتے ہیں، لیکن ایک بندہ کرتا ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے، جو اکثر ہم مسلمانوں کا حال ہے، تو یہ بہت انسان کا اپنے لیے برا ہے۔ دنیا میں تو انسان کو عروج اور زوال آتا رہتا ہے، اچھے حالات آئیں گے، برے آئیں گے، گھر کا نظام جو چلنا ہے، جو مقدر میں لکھا ہے وہ اسی طرح چلتا رہے گا، لیکن آخرت ہم نے خود بنانی ہے۔ آخرت کے لیے ہم جتنے اچھے اعمال کریں گے وہ بنیں گی، نہیں کریں گے تو وہ وقت ضائع ہو جائے گا۔ نیک اعمال کرنے اور برے اعمال کرنے پر اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے۔ انسان اچھے برے عمل اپنے اختیار سے کرتا ہے، تو اس وجہ سے انسان اپنی نمازوں کو دیکھے۔ نماز پڑھنے والا دائمی طور پر جو نمازیں پڑھتا ہے تو اس پر گناہ نہیں رہتے۔ انسان ہونے کے ناطے سے جو صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، چلتے پھرتے جو غفلتیں ہو جاتی ہیں، سنتیں رہ جاتی ہیں، مستحبات رہ جاتے ہیں، یا کچھ ناپسندیدہ کام جو کر بیٹھتا ہے، لیکن جب نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے، خزاں کے موسم میں باہر نکلے تو درخت سے پتے گر رہے تھے، تو شاخ کو پکڑ کے جب حرکت دو تو پتے پھر زیادہ گرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب مسلمان بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس سے گناہ اس طرح جڑتے ہیں جس طرح یہ درخت سے پتے گرے ہیں۔ اور ایک روایت میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ 5 وقت ایک بندہ گھر جاتا ہے، راستے میں 5 نہریں آتی ہیں، وہ 5 نہروں سے غسل کر کے جاتا ہے، تو آیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، جو 5 مرتبہ غسل کرے تو اس کے جسم پہ کہاں میل باقی رہے گی؟ فرمایا اسی طرح 5 وقت کا نمازی ہے کہ جو نمازیں پڑھتا ہے تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اور نماز پڑھنے کے باوجود اگر ہمارے اندر کچھ کمیاں باقی ہیں تو انسان اپنی نماز کو درست کرے۔ اگر کچھ برے اعمال کرتا ہے، ان سے باز نہیں آتا، تو اس میں پھر سوچے کہ میری نماز میں کمی ہے، نماز کے تلفظ میں کمی ہے یا خشوع خضوع میں کمی ہے، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے قرآن مجید میں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو اگر ایک بندہ 20 سال سے، 10 سال سے، 15 سال سے نمازیں پڑھتا ہے لیکن اس کے اندر مزید تبدیلی نہیں آتی، جن گناہوں میں ملوث ہے وہ اسی طرح کرتا رہتا ہے،
گناہ چھوڑ نہیں رہا، مزید نیک نہیں بن رہا، تو وہ یہ سمجھے کہ وہ عبادت اچھی طرح ادا نہیں کر رہا، اس کی نماز میں کمی ہے۔ اس لیے کہ نمازی بندے کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ دن بدن گناہ چھوڑتا جائے گا۔ تو جو بندہ عام روٹین کے مطابق چل رہا ہے، جن جن گناہوں میں ملوث ہے، چھوٹ نہیں رہے، تو اس کی نماز میں کمی ہے۔ وہ اپنی نماز کو خشوع خضوع اور توجہ سے ادا کرے، اپنا سبق کسی قاری کو سنا کر وہ بھی درست کرے۔ جتنے خشوع خضوع سے، اخلاص سے نماز پڑھیں گے، اس نماز کی وجہ سے پھر باقی زندگی پہ اثر آئے گا۔ لیکن اگر صرف انسان نماز پڑھتا ہے، باقی زندگی دین کے مطابق اس کی نہیں گزر رہی، تو پھر اس کی نماز میں کمی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چور کا ذکر ہوا کہ وہ نمازیں پڑھتا ہے، چوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن قریب نماز اسے چوری سے روک دے گی، کہ اگر وہ صحیح طریقے سے نماز پڑھتا ہے تو عن قریب یکدم گناہ سے نہیں رکتا، لیکن جب کچھ عرصہ پڑھے گا خود خیال آئے گا۔ انسان جب ترجمے کے ساتھ نماز سیکھی ہو تو رات کو جب وتر پڑھتے ہیں تو انسان خود سوچے کہ میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں، اللہ سے کیا وعدہ کر رہا ہوں۔ دعائے قنوت میں ہم پڑھتے ہیں یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کریں گے، وَلَا نَكْفُرُكَ تیری ناشکری نہیں کریں گے، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ یا اللہ چھوڑ دیں گے، الگ کر دیں گے جو تیری نافرمانی کرے۔ یہ ہم رات کو آخری رکعت میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، یا اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مغفرت چاہتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو تیرا نافرمان ہے اس سے ہم تعلق نہیں رکھیں گے۔ یہ ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں۔ لیکن بیگم نماز نہیں پڑھتی، بچے نماز نہیں پڑھتے، بہن بھائی نماز نہیں پڑھتے، تو ہم ان کو سمجھانے کی فکر بھی نہیں کرتے، ناراض ہونا تو دور کی بات ہے۔ حالانکہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ نہیں، جو بے نمازی ہے، جو برے لوگ ہیں، ہم ان سے الگ رہیں گے۔ تو ہم برے لوگوں سے الگ نہیں رہتے جن کی وجہ سے ان پہ کوئی اثر بھی نہیں پڑتا۔ جب ایک بے نمازی کو پتہ ہوگا کہ یار میرے بے نمازی ہونے کی وجہ سے یہ بندہ میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے، تو وہ اس کو خود کبھی نہ کبھی تو خیال آئے گا کہ چلو میں بھی نمازیں پڑھوں۔ یا بچے کو پتہ ہوگا، بیگم کو پتہ ہوگا آج میرا خاوند مجھ سے ناراض ہے، بچے سوچیں گے یار آج والد صاحب مجھ سے ناراض ہیں، میں نے نمازیں نہیں پڑھی، تو کبھی تو اسے شرم آئے گی۔ کبھی کسی کو ڈانٹیں گے، بیوی کو، بچوں کو، چھوٹے بہن بھائیوں کو، کہ بھائی آج نماز کیوں نہیں پڑھی، سزا دیں ان کو۔ جو خرچہ دیا جاتا ہے بچوں کا انسان بند کر دے، بھائی آج تجھے خرچہ نہیں ملے گا، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ ہم یہ سزائیں جو دین کے لیے ہیں وہ نہیں دیتے، دنیا کے لیے ناراض ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم خود نیک بنیں گے، اور جو نیک نہیں ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے، ان سے الگ تلگ رہیں گے۔ تو نماز ترجمے کے ساتھ انسان یاد کرے، اور جب نماز پڑھے تو اس کا ترجمے کی جانب دھیان ہو۔ اور دیکھو نا، ہر رکعت میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اور ایک بندہ 10 سال سے نمازیں پڑھتا ہے لیکن وہ لوگوں کے ساتھ فریب کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، حرام کھاتا ہے، تو گویا کہ وہ نماز غلط پڑھ رہا ہے، صحیح دھیان سے نہیں پڑھ رہا۔ ورنہ روزانہ 32 رکعتوں میں 32 مرتبہ یہ دعا کرتا ہے یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو سیدھے راستے پہ نہ چلائے؟ وہ جو سیدھے راستے پہ نہیں چل رہا، برے کام کر رہا ہے، اس کی نماز میں کمی ہے، اس کی عبادت صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو رہی۔ تو اس وجہ سے ایک تو انسان اپنی کوشش کر کے نمازیں مکمل کرے، اور نمازوں کے ساتھ ساتھ دیگر زندگی پر اگر اثر نہیں پڑ رہا تو پھر اپنی نماز کو مزید درست کرے۔ نماز درست ہوگی تو باقی زندگی پہ خود بخود اثر پڑے گا، انسان برے کام چھوڑ کر نیکی کے کاموں پہ لگتا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔